أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی تھی، والحکم اور سنت دی تھی، والنبوۃ اور پیغمبری دی تھی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، بس اگر یہ لوگ ان کے ساتھ کفر کر دے، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، بس یقیناً ہم یہ حوالہ کر دیں گے کسی اور قوم کو، لیسوا بہا بکافرین، وہ اس کے ساتھ انکار نہیں کریں گے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدی، بس انہی کے ہدایت کے ذریعے سے ان کی اتباع کریں. قل فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں طلب نہیں کرتا آپ سے اس پر کوئی اجرت. ان هو الا ذکری للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے تمام لوگوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی عظمت کی بریائی نہیں پہچانی جس طرح کے پہچاننے کا حق ہے. اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. قل فرما دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کس نے وہ کتاب نازل کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، نوراً وہدن، جس میں نور اور ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے. تجعلونہ قراطیس، تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت ساری باتوں کو تم چھپاتے ہو. وعلمتم ما لم تعلموا، اور تمہیں سکھا دیا گیا جو تم نہیں جانتے تھے، انتم، تم، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے آبا و اجداد. قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ وہ کتاب اللہ ہی نے نازل کی ہے. ثم ذرہم، پھر چھوڑ دے ان کو، فی خوضہم، اپنے فضول گیوں میں، یلعبون، یہ کھیلتے رہے. سورہ انعام میں اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ متصرف ہے، یہ ساری چیزوں پر اسی کا تصرف ہے. اللہ وہ ذات ہے جس کو تمام مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پکارا جائے
اس کے سوا کسی کو نہ پکارا جائے، یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ 17 انبیاء علیہ السلام کا اور بھی ذکر کر دیا۔ یہ ٹوٹل 18 انبیاء علیہ السلام ہو گئے کہ سارے کے سارے اللہ کے جو پیغمبر تھے ان کو تکلیفیں دی گئی تھی، ان کے ساتھ لوگوں نے لڑائیاں کی تھی، ان کو لوگوں نے پریشان کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ اللہ کی بات کو چھوڑا نہیں تھا، اللہ کی بات وہ لوگ کو پہنچاتے رہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی تھی۔ تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، یہ 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو ہم نے کتاب ہم نے ان کو دی تھی، سنت حکمت ہم نے ان کو دی تھی، نبوت پیغمبری ہم نے ان کو دی تھی۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ، یہ جو مکے والے ہیں، یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم یہ دین یہ کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ یہ اللہ نے کلی بات بتا دی، واضح بات بتا دی۔ اللہ رب العزت لوگوں کو اس طرح جلدی عذاب نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت سے زیادہ برداشت والا کوئی نہیں ہے۔ باوجود قدرت کے، باوجود طاقت کے، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ حد سے زیادہ صبر کرنے والا، حد سے زیادہ برداشت کرنے والا ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم کسی اور کو دے دیں گے، ہم کسی اور کو حوالے کر دیں گے۔ اور یہ تاریخ اس بات سے بری ہوئی ہے کہ ایک قوم نے سرکشی کی، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ جب آخری حد تک نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال جب نہیں مانا، نوح علیہ السلام نے بالآخر 950 سال کے بعد بددعا کر دی، اللہ میں نے تو دن کو بھی سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، میں نے تو اکیلے میں بھی سمجھایا، میں نے تو اجتماعی سمجھایا، میں نے ہر حال میں سمجھایا، میں نے چیخ چیخ کے سمجھایا، میں نے آہستہ سے سمجھایا، ان کو سمجھ بات نہیں آئی۔ اور یہاں تک یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر کی نہ مانیں، کسی صورت میں نہ مانیں۔ تو جب نوح علیہ السلام تنگ ہو گئے تو نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ان لوگوں پر ایسا عذاب لائے کہ ان کے گھر کا ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، ان کو ختم ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ انہوں نے مجھے تکا دیا۔ جب اللہ کے پیغمبر اتنے تنگ آ گئے، وہ بددعا کی، اللہ نے تباہ کر دیا۔ اس طریقے سے عادیوں کو دے کے، سمودیوں کو دے کے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے یہ بات بتا دی، فرمایا اے میرے محبوب اگر یہ مکے والے نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ فرمایا یہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو ہم نے نبوت، حکمت، کتابت یہ سب کچھ ہم نے دی تھی۔ اور یہ اگر ہم یہ تاریخ اسلام کو دیکھیں نا تو تاریخ اسلام کی بھی یہی بات چلی آ رہی ہے کہ جب بغداد میں تاتاریوں نے حملہ کر دیا تو سارے چیزوں نے تس نس کر دی، اور تھوڑے سے خطے پر اسلام رہ گیا تھا۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ وہی تاتاری جو آئے تھے، غالب ہوئے تھے، جنہوں نے قبضہ کیا تھا سب کچھ، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اللہ نے ان کو، یہ جو مغل خاندان ہے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور ان مغلوں کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو پھر پھیلا دیا۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ وہ جو اسلام کو فتح کرنے آئے تھے وہی اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بن گئے۔ اور وہی وہ جو شاعر کہتے ہیں نا کہ اسلام کو وہ صنم خانے سے جو ہے نا وہ پاسبان مل گئے، کعبے کو صنم خانے سے، وہ یہی کہتے ہیں۔ وہ لوگ آئے تھے اور وہ کعبے کے جو نا پاسبان بن گئے۔ تو اللہ یہ بار بار یہ فرماتے یہ ہمارا امتحان ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر نہیں مانتے نہ مانے، نہ میں کسی اور کے حوالے کر دوں گا۔ لیسو بہا بکافر، جو اس کے نہیں انکار کریں گے۔ مکے والوں نے نہیں مانا، نہیں مانا تو نہیں مانا۔ اللہ نے مدینہ کی طرف ہدایت پہنچا دی، مدینہ والوں نے مانا، اور مدینہ والے مکے والوں پر فاتح بن کر آ گئے۔ اللہ نے تو دین کو غالب کرنا تھا نا۔ یہی سلسلہ آج بھی اگر کوئی نہیں مانتے تو نہ مانے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ سمجھانا ہے، تبلیغ کرنی ہے اچھے طریقے سے،
یہ پیغام پہنچانے، مانتا ہے تو اپنی مرضی، اپنے لیے وہ راہ راست کی بات ہے، نہیں مانتے تو نہ مانے۔ اللہ نے فرمایا میں کسی اور کو حوالہ کر دوں گا۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو میں نے ہدایت دی ہے، ان لوگوں کی ہدایت کے راستے پر اقتدا کر کے چلتے رہے۔ یہی جو کامیابی کا راستہ ہے نا، وہ یہی راستہ ہے۔ ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں کسی اور راستے میں، کسی اور طریقے سے ہم کامیابی ڈھونڈتے ہیں، جو کامیابی ملے گی نہیں، وہ کامیابی ملے گی نہیں۔ یہ اگر ہم دیواروں کو چوکوں پہ لکھ دیں تو یہ کنفرم بات ہے، اس طرح کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کس طرح ملے گی؟ کامیابی اس طرح ملے گی۔ کامیابی اگر لینی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک شخص تھے، ایک تنہا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، کوئی ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی غالب آ گئے، بیت اللہ بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پوری دنیا پر چھا گئی۔ یہ کلی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں مانتے تو نہ مانے، میں کسی اور کے حوالے کر دوں گا۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، ان کی اقتدا کریں۔ اگر ان کی اقتدا ہو جائے تو جو بھی مسلمان کنٹری ہے، جو بھی ہے، وہ کامیابی کی طرف جائے گی۔ اور اگر ان کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گی، ان کے راستے پہ لوگ نہیں چلیں گے، تو یہ پکی بات ہے، مضبوط بات ہے کہ ترقی نہیں کرے گی۔ اس لیے کہ خود ساختہ راستے پر یہ کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، مکہ سے چپ چپ کے ہجرت کر گئے، چپ چپا کے ہجرت کر گئے، 3 دن غار ثور میں رہ گئے۔ اللہ کے پیغمبر رحمت للعالمین 3 دن غار ثور میں رہ رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہدایت کا جو ذریعہ نا، یہ وہی ذریعہ، اسی طریقے سے مشکلات آئیں گے لیکن اللہ وہ خود تک پہنچائے گا۔ یہی فرمایا کہ ان کی اقتدا کریں۔ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، کوئی پیسے نہیں مانگتا ہوں، کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں، کوئی عہدہ نہیں مانگتا ہوں، کچھ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، مگر یہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اس نصیحت کو قبول کرے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اب اس آیت میں اللہ نے انسانیت پر افسوس کا اظہار کیا، انسانوں پر افسوس کا اظہار کیا کہ کیسے لوگ ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ان لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ مشرکین مکہ کی ہے، اور یہ یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ یہودی اتنے بدبخت ہیں، باوجود اس سب کچھ جانتے ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں دیتے تھے، مشرکین کا ساتھ دیتے تھے، اور مشرکین اور یہودیوں کی یاری لگ گئی، وہ ایک دوسرے کو باتیں بتاتے تھے۔ تو یہ جو یہود ہیں، یہ مشرکین کو سمجھاتے تھے کہ آپ اس طرح کہیں، اس طرح کریں، یہ کریں، وہ کہ شرارتیں سمجھاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے ذرا تو آپ پوچھے تو صحیح، اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب یہ کہتے کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں نازل کیا، فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بموسیٰ، تو پھر یہ بتاؤ کہ موسیٰ پر جو کتاب تورات نازل کی تھی وہ کس نے نازل کی ہے؟ تمہاری دوستی تو یہودیوں کے ساتھ ہو گئی نا، مکے والوں کو بتایا جا رہا ہے تمہاری دوستی جو ہوگی، تم ان سے چیزیں سیکھتے ہو، وہ تمہیں بتاتے ہیں، تو ان سے ذرا یہ بھی سوال کرو کہ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی ہے وہ کس نے نازل کی تھی؟ ہدی للناس نوراً وہدی للناس، وہ نور تھی اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ اور یہ آسمانی کتاب جو بھی ہے، چاہے وہ تورات ہے، وہ زبور ہے، وہ انجیل ہے، وہ قرآن مقدس ہے، وہ نور بھی ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، اور بنیادی طور پر نور اور ہدایت ہے۔ فرمایا تجعلونہ قراطیس، کہ یہودیوں تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ باتوں کا تو اظہار کر لیتے ہو لیکن اکثر اس کو چھپا لیتے ہو، اپنی مرضی کرتے ہو، اپنی منمانی کرتے ہو۔ فرمایا وعلمتم ما لم تعلموا، اللہ نے تمہیں وہ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ انتم ولا آباؤکم، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے بڑے جانتے تھے۔ یہ جو بات بتائی جا رہی ہے یہ اللہ ہمیں بھی سمجھا رہا ہے۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اللہ نے تمہیں وہ کچھ دے دیا تمہارے آباء و اجداد کو نہیں دیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ گرم ہوا دے رہے، یہ بجلی چل رہی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، یہ اے سی چل رہا ہے، یہ نظام چل رہا ہے، یہ سارا جو نظام ہے۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، جو بادشاہوں کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی اللہ نے سب کو یہ میسر کر دیے۔
وعلمتم ما لم تعلموا، یہ تعلیم اللہ نے عام کر دی. یہ کیوں عام کر دیا؟ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے. اللہ اپنے حساب سے چیزوں کا اظہار کرتا ہے. کیوں؟ یہ وقت کی ضرورت ہوتی. اب اس وقت لوگ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں نا، تو اللہ نے چیزیں بھی اتنی پھیلا دی. چلو زیادہ سمجھدار تو پھر سمجھو، پھر جاؤ آگے، تھوڑا سا اور آگے جاؤ. فرمایا قل اللہ، یہ جواب ہے قل اللہ. وہ سوال تھا کہ اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کس نے نازل کی تھی؟ تو ان لوگوں نے جواب تو نہیں دیا نا، کیونکہ حق کا جواب تو دیتے نہیں ہیں. باوجود علم کے، باوجود سمجھ کے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے نازل کیا ہے. وہ لوگ نہیں کہتے. اور یہ اس صورت میں پہلے بھی کئی بار گزرا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ یہ باوجود علم کے وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے جواب دیا کہ قل اللہ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک اور جگہ پہ تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان میں گواہ کون ہے، تو یہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. تو فرمایا کہ آپ ہی فرما دیجیے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. اب یہ اتنی کلی بات، واضح بات، یہ مانتے بھی ہے، لیکن یہاں پھر بھی خاموش، جواب نہیں دے رہے. یہ بدبختی ہے، غصے میں ہے، بدبختی ہے. تو فرمایا قل اللہ، آپ ہی فرما دیجیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ نے نازل کیا ہے. فرمایا ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اللہ نے فرمایا کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے. یہ نہیں مانتے، نہیں سنتے، نہیں تسلیم کرتے، تو چھوڑ دے اپنے حال پر، اور اپنے خوش گپیوں میں، اپنے کھیل کود میں، اپنے لہو لعب میں یہ کھیلتے رہے، اور وقت آ جائے گا ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا بنتا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.